جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو رہی ہے، لیکن جہاں پہ ایک طرف عوام بجلی کے بلوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، دوسری طرف حکمراں کیا کر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلی چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی بشرا بی بی کوئی عمران خان کے لیے ڈیل نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کے مختلف لوگوں سے رابطے ہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور بشرا بی بی کا اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ لیکن اس میں حقائق کیا ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نہ کوئی ڈیل نیگوشیٹ کر رہی ہیں، نہ ان کا کسی سے رابطہ ہے، نہ ان کا کسی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا اس سلسلے میں۔ اب بشرا بی بی اگر پاکستان میں بیٹھی کوئی ڈیل نیگوشیٹ کر رہی ہیں تو وہ اگر کسی سے جا کے ملاقات کر رہی ہیں، کسی ایمبیسڈر سے وہ ملاقات کرتی رہی ہیں، تو پی ڈی ایم کی یہاں پہ حکومت تھی، کوئی آڈیو لے آتے، کوئی ویڈیو لے آتے، بتا دیتے کہاں پہ کون سی ڈیل نیگوشیٹ ہو رہی ہے، کس جگہ پہ وہ گئی ہیں، کہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ کہا کیوں جا رہا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور عمران خان صاحب کے جو قانونی مسائل ہیں اور جس طریقے سے ان کے خلاف ان کی جماعت کا جو بیانیہ ہے کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا بیانیہ بنایا کیوں جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی کیوں جا رہی ہیں۔ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو نہیں رہی ہے، نہ کوئی ڈیل نیگوشیٹ ہو رہی ہے، نہ عمران خان کوئی ڈیل مانگ رہا ہے، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ملک سے باہر بھیج دیں۔ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں ہوں، ٹھیک ہے، جو قانونی مسائل ہیں ان سے میں ڈیل کروں گا، انہی سے میں جس طریقے سے انہی عدالتوں کے اندر اپنا مقدمہ لڑوں گا۔ اب یہ بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور وہ لاڈلا ہے، وہ سسٹم کا لاڈلا ہے۔ یہ جو بیانیہ نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو فلانا ابھی بھی سسٹم کا بڑا لاڈلا ہے، عدالتیں اس کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ بیانیہ وہ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے۔ اپنی لیڈرشپ تو جو ہی حکومت ختم ہوتی ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، خان صاحب وہ ادھر ہی ہیں، وہ ادھر ہی رہ کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، تو اب اور تو کچھ مل نہیں رہا۔ تو پھر پہلے بیانیہ یہ کہ جی وہ عدالتوں کا لاڈلا ہے، پر انہی عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی، عدالتوں نے ان کو جیل میں بھیجا۔ پھر جب اب نیا بیانیہ کہ جی بشرا بی بی کو ڈیل نیگوشیٹ کر رہی ہیں اور وہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ڈیل کوئی نیگوشیٹ ہوگی تو وہ دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جناب سیاست سے کنارہ کشی کر کے جا رہے ہیں، 10 سال کے لیے جا رہے ہیں یا 5 سال کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ تو سب کو سامنے نظر آ جائے گا۔ تو اب اپنی سیاسی ایک طرح سے بقا کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنے اوپر لگنے والے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الزامات یا اپنے اوپر ہونے والی تنقید سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ پہلے ہی جناب یہ بیانیہ پھیلا دو کہ اس کی تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یا پھر وہ تو بڑا لاڈلا ہے اس وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا، وہ بیٹھا ہوا جیل میں اس لیے کہ اس کو سسٹم کی بڑی سپورٹ ہے، ابھی بھی اندر سے اس کو سپورٹ ہے، وہ لاڈلا ہے، اس کو دیکھیں اس طرح ضمانت مل گئی، اس کو یہ ہو گیا۔ تو یہ بیانیہ اس لیے بنایا جاتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے اس کے پیچھے، یہ بنیادی مقصد ہے اس کے پیچھے کہ جناب اب یہ تو وہ نہ وہ جا رہا ہے نہ وہ ڈیل کر رہا ہے، ہم لوگ تو سب کچھ کر گئے تھے، ہر کسی نے جلا وطنی بھی اختیار کی، تو اب اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے۔ کاؤنٹر اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، ہاں عمران خان صاحب کو اگر جو ان کو قانونی مسائل ہیں ان میں اگر ان کی کوئی ہیلپ ہوگی تو جس طرح میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ اوورسیز سے ہوگی، جو اوورسیز پاکستانی ہے، اگر کوئی نیگوشیٹ کرے گا تو بشرا بی بی کیوں کریں گی، وہ تو زلفی بخاری کرے گا یا ڈاکٹر شہباز گل کرے گا یا اور اتنے جو ان کے لوگ ہیں، تو وہ اگر کوئی خبر ہوتی تو ماننے والی بھی ہوتی کہ جناب وہ کوئی نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ وہ نیگوشیٹ کچھ نہیں کر رہے، ہاں ان کے جو قانونی مسائل ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ انسانی حقوق کے بیرسٹر جو ہیں ان کو انہوں نے انگیج کر لیا۔ یہ جو بیرسٹر ہیں ان کا نام ہے جیفری رابرٹسن کیسی، یہ عالمی شہرت یافتہ یہ ایک بیرسٹر ہیں، یورپین کورٹ آف جسٹس میں یہ مقدمات کے اندر پیش ہوئے، یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں پیش ہوئے، سپریم کورٹ جو برطانیہ کی ہے جسے ہاؤس آف لارڈز اینڈ پریوی کونسل بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ وہ مقدمات میں پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک کا انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ ہے، جو انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس نہیں ہوتے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر وہ ریکوڈک کے حوالے سے انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ چل رہا تھا، اس کے اندر جناب یہ پیش ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو دنیا بھر کی اس طرح کی ہائیسٹ لیگل فورمز ہیں وہاں پہ جناب یہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، لوگوں کے مقدمات میں وہاں پہ پیش ہو چکے ہیں۔ تو اب ان کو پاکستان تحریک انصاف نے انگیج کیا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ بھی کی اور اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے
جو جیفری رابرٹسن ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہے to advise and represent him in international courts in relation to unlawful detention and human rights abuses. جو اس وقت پاکستان کے اندر مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ ان کو ریپرزینٹ کریں گے عالمی عدالتوں میں، عالمی فورمز پہ. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس سے کیا ہوتا ہے، مقدمے کو وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیا وہ کرتے ہیں. اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ ماضی میں یہ جولین اسانج جو وکی لیکس والے جن سے امریکہ کو بڑا مسئلہ ہوا تھا اور وہ اتنا بڑا عالمی ایک کیس بنا، آپ سب کو پتا ہے، ان کے بھی یہ وکیل رہ چکے ہیں، ان کو بھی یہ لیگل ایڈوائس وغیرہ دے چکے ہیں جیفری رابرٹسن. اور اب جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان کی جماعت نے قانونی معاملات کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی ہیں. اچھا، خان صاحب کے ملک کے اندر جو قانونی مسائل ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں. سائفر کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. سائفر کے مقدمے کو سننے والے جج نے یہ ریمارکس دی ہیں کہ جیل میں سماعت کرتے ہوئے عمران خان کو بولا کہ آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر. انہوں نے کہا میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں. جج صاحب نے کہا میں دلیر ہوں. یہ انہوں نے کہا. ثاقب بشیر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو اپنے لائر ہیں نعیم حیدر پنجوتھا، انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر. جج ابو الحسنات نے یہ ریمارکس دیے ہیں سائفر کیس کے دوران. یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینی وے جج صاحب کے یہ ریمارکس ہیں ابو الحسنات صاحب کے. اب دیکھتے ہیں یہ مقدمہ آگے کس طرف جاتا ہے. باقی جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ملک کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہیں. اس وقت شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہوئی ہے مختلف علاقوں کے اندر. مہنگائی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا اور پاکستان کا جو کرکٹ میچ ہے اس کی بھی اس طرح ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. ایکسائٹمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے جب قوم اتنی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، لوگ اپنے بل نہیں دے سک رہے، لوگوں کے لیے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے بھی سامنے ہیں. تو وہ ایکسائٹمنٹ تو اس طرح نہیں ہے، لیکن پوری قوم یقیناً دعا ضرور کر رہی ہوگی، جہاں پہ یہ دعا کر رہی ہوگی کہ یہ جس معاشی دلدل میں ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں حکمران پی ڈی ایم والے، اس معاشی دلدل سے ہمیں نکالا جائے. یہ جو 75 سال کی سٹوری ہے اس میں کوئی بہتری آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی جیت کی بھی دعا کر رہے ہوں گے کہ پاکستان آج انڈیا کو شکست دے گا. ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور ہماری بھی نیک خواہشات ٹیم کے ساتھ ہیں. لیکن ایک طرف جہاں پہ یہ قوم اس حالت میں ہے کہ اتنی مشکلات کا ان کو سامنا ہے، اس قسم کے حالات ہیں، دوسری طرف حکمراں کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا سمجھنا بڑا ضروری ہے. پھر آپ کو یہ ساری 75 سال کی سٹوری سمجھ آئے گی. گورنر ہاؤس پنجاب کھانے پینے کی اشیاء پر 75 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار. جی ہاں جی، 75 لاکھ روپے کھانے پینے کی اشیاء پہ خرچ ہوں گے. یہ ایک خبر آپ نے سامنے دیکھی، یہ خبر جنگ کی ہے. یہ لاہور نیوز کی خبر بھی دیکھ لیں. گورنر ہاؤس لاہور میں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے 75 لاکھ روپے کا ٹینڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس میں اگر آپ یہ خبر دیکھیں، دیسی گھی اور میوے مقروض ملک کے حکمرانوں کی شاہ خرچیاں. یہ 75 سال سے دیسی میوے اور اسی قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں. اور قوم کیا کھا رہی ہے؟ قوم دھکے کھا رہی ہے. ایک ٹینڈر میں 10 کلو دیسی گھی، 20 کلو گری بادام، 5 کلو چھوارے کی خریداری اور 10 کلو شہد، 5 کلو پستہ، 20 کلو چیز اور 10 کلو بادیان خطائی شامل ہے. یہ آئی ڈونٹ نو کون سی معاشی کمزوریاں دور کرنے کے لیے اتنی چیزیں خریدی جا رہی ہیں گورنر ہاؤس میں. یہ جو خبر رپورٹ کر رہا ہے یہ ARY کی خبر ہے. اس کے علاوہ 150 بوٹلز کافی جار سمیت دیگر کھانے پینے کی اشیاء اور گورنر ہاؤس کے میکینیکل ٹرانسپورٹ سامان کے لیے 10 لاکھ روپے کے ٹینڈر جاری کیے گئے ہیں. اب اگر اتنی مٹیکولسلی اتنی توجہ حکمرانوں کے کھانوں کے بجائے عوام کے حال پہ دی جاتی تو یقین کریں کہ 75 سال میں آج ہم اس نہج پہ نہ پہنچے ہوتے، آج ہمارا ملک اس جگہ پہ نہ کھڑا ہوتا. لیکن یہ ہماری سٹوری ہے. یہ وہی گورنر ہاؤس ہے جس کی دیواریں خان صاحب نے بھی گرانی تھیں. انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اس کی دیواریں گرا دیں گے، غریب عوام کے لیے کھول دیں گے. تو اب ان کی بھی پارٹی ایک لرننگ ایکسپیرینس سے گزر رہی ہے اور ان کا اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ جب دوبارہ ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ پھر کیا کچھ کرتے ہیں، کیا چیزیں بہتر کرتے ہیں. ایک عمران خان کے لیے جو بڑا چیلنج ہے، جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج نہیں ہے، یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی، جواب مانگے اور ان کے کارکن نے بھی وہ نعرہ لگایا، وہ سب کچھ کیا. لیکن اب ان کی جماعت پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک دم سے انہوں نے اپنا بیانیہ چینج کر دیا. جس طریقے سے ان کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے، خبریں یہاں تک آئی کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں اور اب نہ وہ اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں کر رہے. اور ان کا ووٹر سپورٹر بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا دانشور بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا حمایتی صحافی بھی ان کے ساتھ ہے. وہ اس طرف ذکر ہی نہیں کرتا، وہ بالکل جناب ان کے ساتھ ہو گیا. لیکن عمران خان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. عمران خان نے جو سٹانس لے لیا ہے
جس طرح کی انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے، جو ان کا موقف ہے، اگر آپ اس سے ہٹ کے وہ کہیں گے کہ جناب میں اس قسم کی مفاہمت کی سیاست کروں گا، دوبارہ کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے، دوبارہ کوئی جو ان پہ الزام لگتا تھا کہ ہائی بریڈ نظام چلے گا، تو عمران خان کا ووٹر سپورٹر اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، وہ ان کو ڈچ کر دے گا۔ انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کی تھنکنگ ایک طرح سے چینج کر دی ہے، اور وہ جو بڑا آبادی کا حصہ ہے وہ اب کبھی بھی اس طرح کی جو ہے نا، وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی لولی جمہوریت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمران خان بھی آ کے وہی کریں گے جو پچھلے دور حکومت میں بہت ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جہاں سے آتا تھا آرڈر تو وہاں سے وہ ہوتا تھا، وہاں سے مشاورت ہوتی تھی، اب ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے۔ ان لائک میاں صاحب کا جو بھی ووٹر سپورٹر ہے، جتنا ہے بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو بیانیہ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو عوام کا طبقہ خان کو سپورٹ کر رہا ہے، عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اب وہ اس بیانیے کے سے ہٹ کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسری طرف خان صاحب دوبارہ چلے جائیں گے، کوئی ڈیل کریں گے، جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ جی بشرا بھی ڈیل کر رہی ہیں، یہ وہ، ان کا ووٹر سپورٹر کبھی بھی اس ڈیل کو نہیں مانے گا، کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس جگہ پہ جو آپ اس کو شعور کہہ لیں، اس جگہ پہ پولرائزیشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جس نہج پہ اپنے حمایتی کو ووٹر سپورٹر کو لے کے آئے ہیں، وہ لے کے بھی خان صاحب خود آئے ہیں۔ اب میاں صاحب بھی وہاں پہ لے کے گئے تھے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کا ووٹر سپورٹر باشعور اتنا ہے کہ وہ واپس ادھر آ گئے دوسری طرف، خان کا ووٹر دوسری طرف نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا عمران خان صاحب کو۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔